اب اس کے بعد میں قاضی طہا ابن قاضی عثمان صاحب کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے جہنم اور عذاب جہنم کی ہولناک صورتحال۔ یہ حفظ دوم کے طالب علم ہیں، الملکہ پور کے رہنے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام اور میرے تعلیمی سفر کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ التحریم کی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات پر جہنم اور عذاب جہنم کی ہولناکی اور خطرناکی کا ذکر فرمایا ہے۔ جہنم کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم اس چیز کو دیکھ لیتے جس چیز کو میں نے دیکھا ہے تو تم ہنسنا بھول جاتے اور کثرت سے آہ و بکا کرنے لگتے۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، وما رأیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رأیت الجنت والنار، ہاں میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے دوزخ ایک خیالی چیز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جس وقت زمین کی بلند عمارتیں تخت و تاراج کر دی جائیں گی، آپ کا پروردگار اور ملائکہ میدان حشر میں ہوں گے، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں میں جگڑ کر لایا جائے گا، اور ہر لگام 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت جہنم کو آزاد کر دیا جائے تو میدان محشر میں جو کچھ موجود ہوگا وہ جلا کر خاکستر کر دیں گی، اور وہ چیختی اور چلاتی ہوں گی۔ ہاں، جب جہنمیوں کو دور سے دیکھیں گی اور جہنمی دوزخ کا گرانہ اور دہاڑنا سنیں گے، اس کا دہاڑنا اور گرانہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ارشاد فرمایا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، انسان کے کلیجے منہ کو آنے لگیں گے۔ اور جہنم اتنی وسیع اور گہری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج پر ایک دھماکے کی آواز سنی۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے سوال کیا، ما ھذی الھدا، یہ دھماکے کی آواز کیسی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ ایک چٹان گرنے کی آواز ہے جس کو اللہ رب ذوالجلال نے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا تھا، اور یہ 70 سال تک گرتی رہی، اب جا کر اس کی تہ میں پہنچی ہے۔ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ ہاں، جو لوگ کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ دھکے دے کر نہایت ذلت خواری کے ساتھ ہاکے جائیں گے۔ جب وہ دروازہ دوزخ کے قریب پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ہاں، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے میں سے الگ الگ جماعت داخل ہوں گی، کوئی کسی دروازے میں سے جائے گا، کوئی کسی دروازے میں سے جائے گا۔ ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ہر دروازے کے درمیان 70 سال چلنے کا فاصلہ ہوگا، اور ہر نچلا دروازہ اوپر والے دروازے سے شدید ترین گرم ہوگا۔ اب اللہ کا نافرمان انسان دوزخ میں داخل ہو چکا ہے، وہاں انسان دیکھیں گا کہ وہاں جہنم کی آگ کا ایندھن لکڑی اور کوئلہ نہیں، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت قائم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور ساتوں زمین مع چاند، سورج، ستارے اور پہاڑ اور سمندر کو دوزخ میں ڈال کر آگ بنا دیں گے۔
ہاں جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہ ہوں گی۔ ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ تمہارے دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اگر اس کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ دھویا نہ جاتا تو تم اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا کی آگ کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ دھونے سے اس کے اندر روشنی پیدا ہو گئی، ورنہ جہنم کی آگ تارکول اور کالی رات کی طرح سیاہ ہے۔ ہاں جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے روزانہ 70 مرتبہ اللہ کی پناہ چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو جلا دے۔ جہنم کی آگ کی سازش اور تمازت کا یہ عالم ہوگا کہ ارشاد فرمایا گیا اگر جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے۔ جہنم کے 2 حصے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، جہنم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کی، یا ربی اقل بعض بعضا، اے میرے پروردگار میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا، اب تو مجھے سانس چھوڑنے کی اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں سال بھر میں 2 مرتبہ سانس چھوڑنے کی اجازت دیتے ہیں، ایک موسم گرما میں اور ایک موسم سرما میں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو تم گرمی اور سردی کی سختی پاتے ہو یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے۔ جہنم روزانہ دوپہر میں بھڑکائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گرمی سخت ہو جائے تو ظہر کو ذرا مؤخر کر کے ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ یہ گرمی جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان گرمی سے راحت پاتا ہے، نمبر 1 پانی، نمبر 2 ہوا اور نمبر 3 سایہ۔ جہنم کی ہوا کا نام سموم ہے جو خطرناک گرم ہے، اور جہنم کے پانی کا نام حمیم ہے جو خطرناک حد تک گرم ہے۔ اس دن انسان پانی طلب کرے گا تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جس کی گرمی سے ان کے چہرے کی کھال اتر کر گر پڑیں گی، کھولتا ہوا ایسا پانی دیا جائے گا جو ان کی عطریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جہنم کے سائے کا نام یحموم ہے جو جہنم کا دھواں ہوگا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی ایک دفعہ چمڑی جل جائیں گی تو ہم ان کی پہلی چمڑی کی جگہ فوراً دوسری تازی چمڑی پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب بھگتتے رہیں۔ ایک دن میں 70,000 مرتبہ انسان کی خال بدلی جائیں گی۔ جب آگ کی تپش اور جلن سے انسان پریشان ہوگا تو جہنمی لوگ داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے اس کے پاس فریاد کریں گے کہ ہمیں جہنم کے کناروں پر چلے جانے دو، انہیں جانے کی اجازت ہوگی۔ جب وہ کناروں پر پہنچیں گے تو ایسی سردی اور ٹھنڈی ان پر مسلط ہوں گی کہ ان کے جسم سے گوشت گر پڑیں گے اور ہڈیاں ٹوٹنے اور چھٹکنے لگیں گی، وہ گھبرا کر دوبارہ جہنم میں آ جائیں گے۔ جہنمیوں کو وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہ ہوگی سوائے گرم پانی اور خون اور پیپ کے، جس کو صرف گنہگار لوگ کھائیں گے۔ ان 10 آیات کریمہ سے میں نے جہنم کا تعارف کرایا۔ اب رب قدیر سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور عام مسلمانوں کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وما علينا الا البلاغ المبين واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔